حق کی خاطر جان پر بھی کھل جاتے ہیں حسین۔ صورت باطل شاہی مٹاتے ہیں حسین۔ آدمیت کو تباہی سے بچا مظلوم کی ہمت بڑھاتے ہیں حسین۔ حق کی خاطر جان پر کربلا کی خاک سے اب کچاتے ہیں صدا۔ چاہنے والوں کو بھی کچھ بتاتے ہیں حسین۔ حق کی خاطر جان پر بھی کھل جاتے ہیں حسین۔ زندگی کا محصل ہے حق و آزادی کی جان۔ اپنے ہر قول و عمل میں یہ بتاتے ہیں حسین۔ حق کی خاطر جان پر بھی کھل جاتے ہیں حسین۔ السلام رہبر راہ صداقت
अजीज से बाबा का सर मिला। देवों ने बारी बारी लिया गोद में वो सर। ज़ैनब ने होंठ रख दिए भाई के होंठ पर। दरिया बहा के आंखों से बोली वो नौकर, भैया पीरी है आपकी हमशीर दर बदर। भैया पीरी है आपकी हमशीर दर बदर। जिस रोज से जुदा हुई मैं गम से आपके, नैनों से पोश ज़ख्मी है, दिल गम से आपके। आबिद को जब यजीद से बाबा का सर मिला। गम से कलेजा सीने के अंदर दहल चुका। भैया तुम्हारा कुनबा खुले सर निकल चुका। देखो मरीज बेटा भी कांटों पर चल चुका। दरिया
ان کی یہ خواہر تمہیں سنائے، پر کیا شقاوت ان کی یہ خواہر تمہیں سنائے۔ جب فاتحہ کام کے ہم نام لیتے تھے، پانی بھی اس دن یہ ناری نہ دیتے تھے، عابد کو جب یزید سے إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين على القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطاهرين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولاة الله إلى أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال بينهم تعالى عليهم الصلاة والسلام ما رأيت إلا جميع أصحاب محمد وعلى آله. ممکن ہے کہ آج تھوڑا ہوا گرم محسوس ہو رہی ہو اور آپ سے زیادہ ہمیں کہ کبھی ہم نے چند سال پہلے سوال کیا تھا اپنی کسی بستی میں کہ عام طور سے جو مجلس ہوتی ہے پورے خانے میں پنکھا ہوتا ہے لیکن صرف ممبر کے اوپر نہیں ہوتا. تو بعد میں مجلس کے بعد کسی نے مذاق میں کہا کہ اس لیے ممبر کے اوپر نہیں ہوتا تاکہ مجلس لمبی نہ ہو، لمبا نہ پڑے. لیکن اس میں بھی آپ لوگ ناکام رہے، مجلس لمبی ہوئی جا رہی ہے، پنکھا نہ ہونے کے باوجود بھی لمبی ہوئی جا رہی ہے مجلس. لیکن انشاءاللہ کوشش کریں کہ آج لمبی نہ ہو. جی ہاں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی سورہ وقت کی آخری آیت، اور یہ قانون تمام انبیاء کا قانون، تمام اولیاء الہی کا قانون، تمام الہی انسانوں کا قانون اور تمام شرافت مند انسانوں کا قانون. اور ساتھ ساتھ قرآن نے یہ ذکر کیا کہ والذین معہ رسول اللہ کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں، اور وہ ساتھی جو قیامت تک ساتھی ہیں، جو صرف رسول اللہ کے زمانے میں نہیں بلکہ قیامت تک جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں. ان کا طریقہ یہ ہے کہ اشقاء والکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر، کافر یعنی حق کا انکار کرنے والوں پر، حق ٹھکرانے والوں کے لیے، باطل کے لیے، ظالموں کے لیے، دشمنوں کے لیے بہت شدید ہے، سب سے زیادہ شدید ہے، محکم ہے اپنے موقف میں، اپنے اسٹینڈ میں، اور آپس میں عام انسانوں کے لیے بہت زیادہ رحمدل ہے. رحمان کی چند سال پہلے یہ ٹرینڈ بھی چلایا گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی تھی کہ رسول اللہ کی صفت اور رسول اللہ کے حقیقی ساتھیوں کی صفت قیامت تک آنے والے رسول اللہ کے حقیقی ساتھیوں کی صفت یہ رہتی وہ رحمان ہے، رحم دل ہے، رحمت کی زندگی گزارنے والے، رحمت سے
مسائل کو دیکھنے والے ہیں، رحمت سے فیصلہ کرنے والے ہیں، رحمت سے ریئیکٹ کرنے والے ہیں، رحمت کے ساتھ جواب دینے والے ہیں، رحمت کے ساتھ اپنے آس پاس فیملی، گھر والوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اگر رسول اللہ کے ساتھی بننا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی میں رحمت کا غلبہ ہے، کیونکہ یہ غلبہ اللہ نے اپنے لیے قرار دیا ہے۔ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات کی جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، سبقت لے جانے والی، غضب کو پیچھے چھوڑ دے گی، رحمت غالب آئے گی۔ اللہ کی صفت غضب بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ بلکہ شاید کبھی یہاں اشارہ کیا گیا ہو کہ اللہ کے غضب میں بھی رحمت، اللہ کے غضب میں بھی رحمت ہے۔ اگر اس کا غضب نہ ہو تو بہت سارے بہکے ہوئے لوگ اور صدی لوگوں کی تربیت ہی نہ ہو، وہ رحمت سے تربیت نہیں قبول کرتے، غضب سے تربیت قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے اسکول کے وہ شرارتی جو بچے ہوتے ہیں وہ رحمت سے تربیت کو قبول نہیں کرتے، لیکن غضب کے سامنے مجبوراً ہی صحیح لیکن فالو کرنا پڑتا ہے، قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے، ہوم ورک لکھنے پڑتے ہیں، کلاس میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ رحمت کے ساتھ نہیں تیار ہو گے، ٹیچر اگر رحمت سے پیش آئے تو اس کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، پڑھ نہیں رہے ہوں گے، لیکن وہاں پہ غضب لازم ہوتا ہے کہ غضب کے ذریعے سے، جو رحمت کے ذریعے سے تربیت نہ چاہتا ہو تو اس کی غضب کے ذریعے سے تربیت کی جائے۔ یہ قانون ہے، اور یہ بالکل عقلی قانون ہے کہ ایسے نادان لوگ اور ایسے شریر لوگ اور ایسے بے عقل لوگ جو رحمت کے سائے میں تربیت نہیں چاہتے ہیں تو وہ غضب کے ساتھ تربیت کی جائے۔ تو غضب میں بھی در حقیقت رحمت ہی چھپی ہوتی ہے کہ ان کو تربیت کر کے انہیں کہیں پہنچانا ہے۔ تو ایک استاد کا غضب بھی اس میں بھی رحمت ہوتی ہے، اور سمجھدار لوگ بعد میں سمجھتے ہیں کہ میرا استاد مجھے میں بہت سختی سے پیش آتا تھا لیکن بڑا اچھا کرتا تھا۔ ابھی ہاں ہندوستان کی سختیاں تھوڑا معقول نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس میں جیسے ماں باپ کے غضب میں بھی رحمت ہی پوشیدہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ جتنا بھی اپنے بچے پہ غضبناک ہو تو اس کا غضبناک ہونا اس کی بہتری ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی بہتری کے لیے غضبناک ہو رہے ہیں تو اس غضب میں بھی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی ذات تو سب سے زیادہ رحمت والی ذات ہے۔ اللہ کے جتنا بھی غضب ہے، اور غضب کی انتہا جو ہے وہ جہنم ہے، تو غضب کی انتہا جو جہنم ہے اس جہنم میں بھی اللہ نے رحمت ہی چھپا رکھی ہے۔ ظاہری طور پہ غضب ہے، لیکن جہنم میں بھی اللہ نے رحمت چھپا۔ یہ بات عرض کر چکا ہوں 5-6 سال پہلے، اشارہ کر دیتا ہوں دوہرائی میں جا کہ نئے لوگ ہوں گے تعجب ہو گئے جہنم میں کون سی رحمت ہے۔ تو جہنم کی رحمت یہ ہے کہ اگر جہنم نہ ہوتی تو ہم جیسے لوگ تو جنت میں جانے کے لائق شاید اپنے آپ کو بنانے کی کوشش بھی نہ کرتے۔ انشاءاللہ جنت اللہ نصیب فرمائے ہم سب کو، آپ سب کو۔ جہنم کے خوف سے بہت سارے اعمال جہنم کے خوف سے انجام دیتے ہیں۔ اگر جہنم کا خوف نہ ہوتا اور یہ ہوتا کہ اللہ تو رحمان رحیم ہے، وہ بھلا اپنے بندے کو جہنم میں کیسے ڈالے گا، وہ جہنم بنائے گا ہی کیسے، بندوں کے لیے جہنم کیسے بنائے گا۔ تو اصل میں جہنم ڈالنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے بلکہ تربیت کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہاں، نیتنیاہو جیسے لوگوں کو اور بڑے بڑے ظالموں کو اس پر ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ان کو ہم فیہا خالدون کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے جہنم یہ ہے کہ ایک ذرا سا مزہ چکھا کے پھر وہاں سے گزار دیا جائے گا کہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ اس کا مزہ بھی صحیح طریقے سے نہیں چکھ پائیں گے، سیدھے کھلے سراج سے آگے نکل جائیں گے۔ تو یہ جو نکل رہے ہیں تو وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ جہنم نہ ہوتی تو شاید ہم کھلے سراج سے آسانی سے گزر نہ پاتے۔ جہنم کے خوف نے ہم سے بہت سارے اچھے اعمال کروائے ہیں۔ تو یہ جہنم کا خوف، یہ جہنم ظالموں کے لیے تو غضب ہے، ظالموں کے لیے تو عذاب ہے۔ جہنم
ان ظالموں کے لیے اللہ کا انتہائی غضب ہے جن کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، لیکن جو جہنم کے خوف سے نجات پا کے جنت کی طرف چلے جائیں تو ان کے لیے تو جہنم بھی نہیں ہوتی۔ اگر نہ ہوتی، جہنم نہ ہوتی تو یہ تربیت نہ پاتے، انبیاء کی تربیت نہیں کر پائے، ائمہ کی تربیت کو قبول نہیں کیا، علماء جو مذاق اڑاتے رہ گئے، ماں باپ کی تربیت کو قبول نہیں کیا۔ ماں باپ کے ڈنڈے کا اثر تھوڑا تھا، تھپڑ کا اثر تھا، لیکن بڑے ہونے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو بڑے ہونے کے بعد کون سی چیز تربیت کر رہی؟ تو جہنم کا خوف تربیت کر رہا ہے۔ تو جن لوگوں کو جہنم کا خوف تربیت کر رہا ہے وہ قیامت کے دن جہنم کا شکریہ ادا کریں گے اور جہنم کے خالق کا شکریہ ادا کریں گے، اے میرے اللہ اگر تو نے جہنم پیدا نہ کی ہوتی تو ہم جیسے لوگ تو کبھی جنت کے لائق نہ ہوتے۔ تو اس جہنم میں بھی کیا چھپی ہوئی ہے؟ کیا؟ پر ہم ڈر رہنا کہتے ہوئے ابھی چلے ڈرے نہیں ہیں، قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں کہ قرآن جہاں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کرتا ہے وہیں پہ جب جہنم کا ذکر کرتا ہے اور جہنم کا ذکر کرنے کے فوراً بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے آپ یہی جہنم یہی وہ جہنم ہے جس میں تم، تو اسی جہنم کی وجہ سے تم جنت میں جاتے ہو۔ اب نعمتوں کے بعد اللہ کہے کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو سمجھ میں آتا ہے؟ یہ درخت ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ روشنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ درخت، یہ فاقے ہیں، یہ میوے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو نعمتیں اللہ کی ہیں۔ لیکن جہنم اور جہنم کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں پر تو جھٹلاؤ گے؟ تو ہاں، جہنم ضرور ان لوگوں کے لیے نعمت ہے کہ جو صرف جہنم کے خوف سے اچھے کام کر لیں۔ ٹھیک ہے، خدا کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ صرف جہنم کی وجہ سے اچھے کام کریں، بلکہ عشق کے پروردگار میں اچھے کام کر سکیں، اس کی بندگی میں اچھے کام کر سکیں، اس کی نعمتوں کے تقاضے کے تحت اچھے کام کر سکیں، اس کی بندگی کے تقاضوں کے تحت اچھے کام کر سکیں۔ اور جب وہ بندگی کے تقاضے انسان کی زندگی میں نظر آنے لگتے ہیں اور جب وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے لگتا ہے، اللہ کے لطف و کرم کو دیکھنے لگتا ہے، تو یہیں سے اس کی زندگی میں وہ پہلو شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ انسان اللہ کے خاص لطف کے تحت اس کی اضافی تربیت ہونے لگی، انعام والی تربیت ہونے لگی۔ یہ صرف ڈر ڈر کے چند کام کر لینے والا اس کی انعام والی تربیت نہیں ہوتی۔ انعام والی تربیت تو قرآن کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ کہ جو میرے لیے، وہاں پہ تو سبیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، اور ساری جگہوں میں قرآن میں فی سبیل اللہ کا استعمال، اللہ کی راہ میں، لیکن اس آیت کے سورہ عنکبوت کی جو آخری آیت ہے وہاں تو سبیل کا لفظ بھی قرآن میں استعمال، فینا، اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے خصوصی تربیت اور ہدایت کے انتظام کرتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو نجات دیتا ہے، اپنے فرشتوں کو لگا دیتا ہے کہ دیکھو یہ میرا خاص بندہ ہے، انعام اسے ملتا ہے، یعنی الہی انعام۔ ایک انعام یہ جو مادی انعام ہے، تو مادی انعام بھی اللہ نے قانون رکھا ہوا ہے کہ اللہ مادی انعام جو ہے اگر مادی امور کو صحیح طریقے سے انجام دے تو اسے انعام ملے گا، لیکن یہ انعام جیسے مادی چیزیں ہمیشہ کے لیے ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، ویسے مادی انعام بھی ختم ہو جائے، کون سا مادی انعام ہے جو باقی رہنے والا ہے؟ لیکن اگر اللہ کی طرف سے روحانی اور اسپرچول انعام ملنا شروع ہو جاتا ہے تربیت کی شکل میں اور ہدایت کی شکل میں، اور اس طریقے سے ایک انسان الہی تربیت کے سائے میں ڈائریکٹ اس طرح سے آ جاتا ہے کہ فرشتوں کی سرپرستی نصیب ہوتی ہے اور فرشتوں کا مختلف مواقع پر رہنمائی نصیب ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا خاص لطف اس کے لیے شامل حال ہو جاتا ہے۔ اور یہیں سے انسان کی زندگی کا وہ پہلو شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ
جمال الہی کو اپنی زندگی میں دیکھ سکے. پھر جہنم دیکھنے والا جمال کہاں دیکھے؟ جو صرف جہنم کے ڈر سے کچھ اچھے کام کر لیتا ہے وہ بڑا جمال الہی کہاں دیکھ پائے؟ جہنم کے ڈر سے اچھے کام کر لیتا ہے تو جہنم کو دور ابھی دیکھ رہا ہے. دوسرے لوگ لا کے دوسری چیزیں رکھ دیتے ہیں، تلوار لا کے رکھ دیتے ہیں، خوف لا کے رکھ دیتے ہیں، یا کچھ لالچ لا کے رکھ دیتے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ تو ابھی کا معاملہ ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، توبہ وبہ کر لیں گے کچھ. اور توبہ جن کو توفیق ہوتی ہے کر بھی لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں پر اتنا زیادہ گناہوں کا احاطہ ہو جاتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے. جب انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو جوان ہے، ابھی تو موقع ہے، ابھی تو زندگی ہے، تو بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہو جاتا ہے کہ احاطت بہ خطیئتہ، کہ جب خطائیں پورا احاطہ کر لیتی ہیں، احاطہ یعنی چھا جاتی ہیں پورے وجود پر، اور وجود کی جتنی بھی روشنی اللہ نے فطری روشنی قرار دی تھی اور جتنی تربیت اس نے حاصل کی تھی، ان سب کے اوپر خطائیں بالکل چھا جاتی ہیں. اچھے انسانوں کے سائے میں پلا تھا، اچھے ماں باپ تھے، اچھے اساتذہ تھے، اچھے علماء کے ساتھ رہا، یہ سب کچھ رہا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس طرح سے خطائیں اسے ڈھک لیتی ہیں پوری طرح سے آ کے. یہ قرآن کی لفظ ہے، احاطت بہ خطیئتہ، گناہ اور خطائیں اس طرح سے ڈھک لیتی ہیں پوری طرح سے کہ اب اس کے پاس توفیق توبہ بھی نہیں رہ جاتی. وہی مثال کو پھر میں نے عمر صاحب کی پیش کی کہ جہاں پہ توفیق توبہ بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے، یعنی اب کوئی امکان ہی نہیں رہ جاتا، نہیں کر سکتا. شبر کے لیے توبہ کا امکان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کہ شبر ایسا نادان تو نہیں تھا جسے کچھ پتا نہیں تھا، یا عمر صاحب ایسا نادان نہیں تھا جسے کچھ پتا نہیں. عمر صاحب کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا، بہت اچھی طرح سے پتا تھا. لشکر کے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا رہا ہوگا، لیکن عمر صاحب کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ حسین ابن علی کیا ہے. اور شبر کو بھی بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کون ہے، کیونکہ پہلے عرض کیا ہے شبر جو ہے پہلے امام کے ساتھ کبھی جنگ بھی کر سکا تھا، مقابل میں نہیں، ساتھ میں لشکر میں 1-2 دن نہیں، مہینوں تک ساتھ رہا. جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر کا حصہ بنا رہا، صرف لشکر کا حصہ نہیں بنا رہا بلکہ زخمی بھی ہوا. یہ نمونے بار بار اس لیے پیش کر دیتے ہیں جو ممکن ہے آپ کو تھوڑا کبھی بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اتنے یہ عجیب و غریب نمونے کیوں پیش کیے جاتے ہیں، نہ پیش کیے جائیں. شبر کو تو ہمیں صرف اسی طرح صرف شبر کو عاشورہ ہی کی نگاہ سے دیکھنے دیں. اگر یہ نمونہ نہ پیش کیا جائے تو انسان پھر اپنی طرف توجہ نہیں کر پائے گا کہ شبر بننے کے چانسز ہیں ایسے انسان کے لیے جو امیر المومنین کے لشکر میں بھی رہا، اور عمر صاحب بننے کے چانسز ہیں ایسے انسان کے لیے جس پر جناب مسلم نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہو. پورے دربار میں اگر وصیت کرنی ہوئی تو عمر صاحب کو بلایا میں تجھ سے وصیت کرنا چاہتا ہوں. یہ تو بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ تو صرف 1 مہینہ 2 دن پہلے کی بات ہے. یہ تو 8 ذی الحجہ 1 مہینہ 2 دن پہلے کی بات ہے. پورے دربار میں جناب مسلم کو اگر وصیت کرنے کے لیے دیکھا پورے دربار میں کس کو وصیت کی جائے تو عمر صاحب کو بلا کے وصیت کی. تو 1 مہینہ 2 دن میں عمر صاحب کہاں تک پہنچ گیا. یہ عبرتیں ہیں، اور تاریخ کی عبرتیں اس لیے لازم ہیں کہ عبرتوں ہی کے ذریعے سے انسان خود کو سمجھ سکتا ہے کہ کہیں چھوٹا سا عمر صاحب نہ بن رہا ہو، کہیں شبر اپنی طرف نہ کھینچ رہا ہو. جو خطرات، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف 1400 سال پہلے یہ سب کچھ ہوا ہے، آج بھی بہت سارے منظر بھرے پڑے ہیں. ممکن ہے کہ آپ ایک محدود جگہ پہ دیکھیں تو آپ کو اتنا نہ دکھے، لیکن اگر بڑے پیمانے پہ دیکھیں عالمی پیمانے پر تو کیسے کیسے لوگ نظر آئیں گے جو اس قدر تبدیل ہو گئے کہ انسان حیرت کرتا ہے، اور اس قدر تبدیل ہو گئے کہ خود پر بھی حیرت ہوتی ہے. البتہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کبھی اللہ اس کو موقع دے کہ خود کے بارے میں سوچ سکے کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا.
کیونکہ ایک مسئلہ ایک وقت تو ایسا آتا ہے انسان اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کو یہ سوچنے والا توبہ یہ نہیں کہ توفیق توبہ، لیکن یہ خود تعجب میں ہوتا ہے کہ میری جوانی کیسی تھی، میری نوجوانی کیسی تھی، میرا گھرانہ کیسا تھا، میں کن لوگوں کے درمیان میں تھا، اور گناہوں کے احاطے کے نتیجے میں کہاں تک پہنچ گیا، کس حد تک انسان آگے بڑھے۔ تو یہ منظر بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس حالت میں انسان کبھی بھی جمال الہی کو نہیں دے سکتا۔ موضوع کے قریب ہوتے ہوئے ایک تو منظر کربلا کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جمال، یعنی کربلا تو ہر منظر کربلا کا جمال سے بھرا ہوا ہے، وہی جمال جو جمال عاشورہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نظر میں، اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی نظر میں، لیکن اس کا منبع جو کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا، یہ جمال فقط اسی وقت گزر آ سکتا ہے کہ جب پوری دنیا کے مسائل کو جتنی بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان ساری تبدیلیوں کو الہی نگاہ سے انسان دیکھے، ورنہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی کبھی وہ اپنی زندگی میں وہ پہلو محسوس ہی نہیں کر سکتا، صرف بے چینی ہوگی، صرف افسردگی ہوگی، صرف پریشانی ہوگی، پریشانیوں میں جمال کے پہلو سے نہیں دکھائی پڑے گا۔ اگر ہو سکا تو میں آج جنجبل جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پڑھتا ہوں آخر میں، تکلیف میں، درد میں وہ جمال کا پہلو اور وہ خوبصورتی کا پہلو انسان کب دیکھ سکتا ہے؟ صرف ایک ہی نگاہ ہے جو جمال کا پہلو اور خوبصورتی کا پہلو دکھا سکتی ہے کہ جب اس کا رابطہ اپنے رب سے مضبوط ہے، ورنہ ممکن نہیں۔ ورنہ زندگی اتنی مشکل بن جاتی ہے اور پھر کوئی چارہ بھی نظر نہیں آتا، پھر وہ اپنے آپ کو ٹھیک ہے مطمئن کر لیتا ہے، اچھے کھانے کھا کے، ادھر ادھر تفریح کر کے، سفر کر کے، لوگوں میں الجھا کے، بات کر کے، سگریٹیں پی کے اور نشے میں اپنے آپ کو ڈال کے، ان نشہ سے دل نہیں بھرتا تو اور آگے کے نشہ تک چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان جو ہے صرف اپنے لیے پین کلر کے طور پہ استعمال کرتا ہے، لیکن کبھی سکون نہیں ملتا۔ جب انسان بہت سارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اچھا کھانا ڈھونڈنے لگے، اچھے کھانے سے کتنی دیر کا سکون ملے گا، اور تھوڑی دیر بھول جائے، بھلانے کی فکر میں ہوتے ہیں، تو بھلانے کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جا کے بیکار لوگوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، گناہوں کی بس میں بیٹھ جاتے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہوتی وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب غیبتوں سے انسان کو سکون ملے گا یا اور درد میں اضافہ ہوگا؟ لیکن وہ جو درد میں اضافہ ہو رہا ہے وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں رہا، وہ سمجھ رہا نہیں کہ سکون مل رہا ہے۔ تباہی سے اور بیکاری سے انسان کو سکون ملنے والا ہے، یا مثلا علم کو چھوڑ کے انسان جائے کہیں خرافات میں پڑا رہے اسے سکون ملے گا؟ لیکن نہیں، یہ مسئلہ وہی پین کلر والا مسئلہ ہے کہ وقتی طور پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو دھوکہ دے گے۔ پین کلر کا کام یہ کہ درد انسان کے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے، اب تمہیں درد نہیں ہو رہا، درد تو ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن وہ درد کا احساس تھوڑی مدت کے لیے ختم کر دینا، تھوڑی مدت کے لیے درد کے احساس کو منحرف کر دینا، کسی اور چیز میں الجھا دینا، تو یہ انسان کی حالت ہوتی ہے۔ پھر اصل میں درد کا احساس کب ہوتا ہے؟ اس کا علاج، احساس کب ختم ہوتا ہے؟ جو اس کا صحیح طرح سے علاج ہے۔ اسی طرح ایک انسان کی زندگی میں صحیح معنوں میں سکون کب ہوتا ہے؟ جب اسے اس ذات سے رابطہ ہو جائے کہ جو ہر طرح ہر حالت میں انسان کو پرسکون رکھ سکے، یعنی غم، تکلیف، خوشی، مصیبت، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ایک جیسی ہوتی نظر آئے۔ روایت میں ہے کہ وہ لوگ جن کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، اچھی فطری چیز ہے نا، تعریف اچھی لگتی ہے لوگوں کو، لیکن اگر تعریف بہت زیادہ اچھی لگنے لگے تو یہ سمجھے کہ کہیں اندر کوئی مشکل ہے، اور تعریف اتنی اچھی لگنے لگے کہ تعریف کے بغیر مجلس نہ پڑھ پائے، تعریف کے بغیر شعر نہ پڑھ پائے، تعریف کے بغیر ایک اچھا کام نہ کر پائیں۔ اگر ایک بھی اچھا کام کیا تو فوراً تعریف کرو گے، اگر ایک سبزی بھی اچھی سے پکائی ہوئی ہے تو تعریف کرو بھائی،
تعریف کے بغیر تسلی نہ ہو رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ احساس ذمہ داری سے سکون نہیں مل رہا ہے، تعریف سے سکون مل رہا ہے۔ اور یہ پاگل ہے نا جو 32 بار کہہ چکا ہے کہ میں نے یہ سلو کرائی، میں نے وہ سلو کرائی، میں نے وہ سلو کرائی، مجھے نوبل پرائز دے، ویسے دے بھی دے گی دنیا، دے نہیں سکتی۔ جب اوباما جیسے دہشت گرد کو دے سکتی ہے جس نے آئی ایس بنایا، اور یہ تو بالکل ثابت ہے نا، اس نے اپنے چہرے کو اچھا بنا کے رکھا ظاہری باتوں کو، لیکن بنایا تو اسی نے۔ اتنے زیادہ بدترین دہشت گرد جس دور میں بنائے گئے، اس کو بھی دنیا آ کر نوبل پرائز دے سکتی ہے، اس پاگل کو بھی دے سکتی ہے، ممکن ہے دے دے۔ لیکن وہ نوبل پرائز کس لیے ہے؟ کیونکہ نوبل پرائز سے ہمیں تھوڑا اتنے گناہ ہیں، اتنے جرم ہیں، اتنے اندر کیفیت خراب ہے کہ یہ چیز تھوڑا سکون کا باعث بن جائے کہ میرا نام کی تعریف کر دیا جائے کہ فلاں 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 کے ساتھ اسے بھی نوبل پرائز دے گا۔ یہ پوچھا کہ فلاں گندا کام کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بات سو رہا ہوں، یہ جو بہت غلط، اس لیے جو بہت غلط اس میں مزہ، میں کہہ بھی نہیں سکتا نمبر میں کیا، وہ تو بتا ہی نہیں سکتا۔ جس کو بہت غلط کام کرنے میں مزہ آتا ہو اسے بھی دنیا نوبل پرائز دے سکتی ہے، اور اسے بھی اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، اور یہ تعریف کی خواہش کبھی پڑھتے پڑھتے انسان کو ایک بہت خفی شرک میں ایسا مبتلا کرتی ہے کہ جہاں اس کو اللہ کی تعریف کی پرواہ نہیں رہ جاتی، اللہ کے خاص بندوں کی تعریف کی پرواہ نہیں رہ جاتی، بندوں کا ذکر بھی اس لیے کرتا ہے، الہی انسانوں کا ذکر بھی اس لیے کرتا ہے کہ میری تعریف ہو جائے۔ اللہ اب یہ تھوڑا سا باریک بات ہے، میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، ہماری محنت میں ایسے تھوڑا ممکن ہے معلوم میں روایت کہہ رہے زیادہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بہت سارے لوگ ہوں اور ایسی بات ہی نہ ہو کہ سمجھی جائے تو اس سے بہتر ہے کہ کم لوگ ہوں لیکن کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ تو عزیزو، اگر انسان کو اپنی تعریف بہت پسند آنے لگی ہو یا اپنی برائی پہ بہت پریشان ہونے لگا ہو، کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی شکایت کر رہا ہے، کوئی جو ہے پروپیگنڈے کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یہ چیز بہت پریشان کرنے لگے کہ ارے میری تو بڑی بے عزتی ہو گئی، میری تو بڑی توہین ہو گئی، اس کا مطلب اس نے اس نقطے کو نہیں سمجھا کہ عزت فقط اور فقط اللہ کی طرف سے نہیں سمجھا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت سب کے سب اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے۔ اب لوگ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے انسان عزت چاہے تو لوگ جو عزت دیتے ہیں وہی ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ سے عزت چاہے تو اللہ جس کو چاہے جس طرح سے لوگوں کو عزت لینے، عزت دینے پر مجبور کرے، اور اس طرح اللہ عزت دیتا ہے کہ صدیوں سے صدیاں گزرتی چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بنی امیہ نے بہت کوشش کی تھی امیر المومنین کے لیے، لیکن اللہ نے ایسی عزت۔ حسین ابن علی کی قربانی کے بعد بنی امیہ نے تو سارا زور لگا دیا کہ اس عظیم انقلاب کا رخ بدل دے، لیکن اللہ نے ایسی عزت دی کہ اس عزت کو قیامت تک جو ہے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ اور یہ سلسلہ صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے، یہ سلسلہ صرف ائمہ کے لیے نہیں ہے، یہ سلسلہ اللہ نے اپنے سارے بندوں کے لیے کیا ہے کہ اگر تم لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، لوگوں سے عزت چاہے بغیر، اگر اللہ کے لیے کوشش کرو تو اللہ پھر ایسی عزت دیتا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ ورنہ ممکن ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر بھی اس کی عزت نہ ہو، بہت چاہتا ہے عزت، لیکن بچوں کے سامنے بھی عزت نہ ہو، بیوی کے سامنے بھی عزت نہ ہو، اپنے عزیزوں کے سامنے بھی عزت نہیں ہو، محروم ہو انسان پوری طرح سے۔ واضح لگا عزیزوں،
کہ جمال عاشورہ کو محسوس ہی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پوری کربلا کو الہی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ اور بہرحال یہ درد ہے کہ ہمارے مہینے ذکر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ گزر جاتے ہیں، لیکن ہم الہی نظر سے اور اس نگاہ سے کربلا کو نہیں دیکھ پاتے جس نگاہ سے ہر لمحے حسین ابن علی اور اصحاب امام حسین دیکھتے رہے، اور جس نگاہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہ دیکھتی تھی کہ جب آپ بیمار آئے تو اتنا چاہیے۔ تو دو منظر میں جلدی پیش کرو کافر نہ ہونے پائے۔ ایک تو شب عاشور پر کہ جب جنگ بالکل سامنے ہو رہی تھی، تیاری ہو چکی تھی، لشکر نے حرکت کرنا شروع کر دی، لشکر میں ہلچل ہونے لگی، ہلچل اس معنی میں کہ لشکر کو منظم کر دیا گیا، جنگ کے سارے مراحل آگے بڑھ گئے، اور یہ تھا کہ جنگ ابھی ہوگی، چونکہ دشمن یہ سمجھتا تھا اتنے بڑے لشکر کے سامنے یہ تھوڑے سے لوگ، ان کے لیے کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر کی جنگ کافی ہے، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کتنی دیر جنگ کی جائے، اتنے بڑے لشکر کے سامنے کتنا ہی جنگ کرے، تو شب عاشور میں جنگ کر دی جائے، چونکہ شبر آ گیا تھا۔ ابھی تک تو میرے ساتھ کی کوشش تھی کہ کسی طرح جنگ سے بچ جائیں، ابھی تک ہمارے ساتھ بار بار یہ کوشش کر رہا تھا، خط لکھ رہا تھا کہ کسی طرح سے اس جرم کا شکار ہم نہ ہونے پائے، اسی لیے شروع جملہ کا ایسا نہیں کہ ہمارے ساتھ جانتا نہیں تھا، ہمارے ساتھ اچھی طرح سے جانتا تھا، اور آخر تک اس کی کوشش یہی تھی 9 محرم سے پہلے کہ کسی طرح سے اپنی تلوار کو قتل حسین ابن علی سے بچا لیا جائے اور اس جرم کا شکار نہ ہو پائے۔ مشورہ بھی لوگوں نے یہی دیا ہوا، مشورہ تو یہاں تک دیا تھا کہ شروع میں انکار کر دے، لیکن اس شہر رائے کی حکومت تھی سامنے تو انکار کرنا مشکل ہو گیا۔ ان 4 محرم کی شب میں وہ چلا گیا، اور جس سے بھی جا کے بات کی، اپنے 2-3 دوستوں سے بات کی، سب نے یہی کہا بھائی تو میرے ساتھ کے دوست تھے تو میرے ساتھی، دوست تو دوستی جیسے ہوتے ہیں نا، ایک انسان کو پہچاننے کا طریقہ یہ کہ اس کے دوست کیسے لوگ ہیں، تو میرے ساتھ کے دوست اسی کیٹیگری کے لوگ رہے ہوں گے، لیکن بہرحال اتنی بات تھی جو میرے ساتھ بھی متوجہ تھا اور اس کے دوست بھی متوجہ تھے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، کسی بھی طرح سے یہ کام نہیں کرنا، حسین ابن علی کے مقابل میں لشکر لے کے نہیں جانا۔ لیکن ایک وسوسہ جو اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا تھا کہ شہر رے کی حکومت چاہیے یا نہیں چاہیے، اسی وسوسے رات بھر میں مشورے کے برخلاف اس نے اس وسوسے کو بڑھا دیا، اسے سجایا، شہر رے کی حکومت کو کوفے میں بیٹھ کے شہر رے کو دیکھ رہا تھا، وہاں کی حکومت کو دیکھ رہا تھا، وہاں کے تخت کو دیکھ رہا تھا، وہاں کے اختیارات کو دیکھ رہا تھا، اور صبح آ کے اس نے اعلان کر دیا کہ ہاں ہم جائیں گے، شہر رے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ جائیں گے تو قتل حسین ابن علی کے پاری پہنچ جائے گی، کچھ کر لیں گے، معاملہ کر لیں گے، بات چیت کر لیں گے، ساری چیزیں کر کے کسی طرح مسئلے کو سلجھا لیں گے، لیکن 9 محرم میں مسئلہ طے ہو گیا، اور شر اس طرح سے آیا کہ یا تو اس جنگ کے لیے آگے بڑھو، اور دوسرے ایسے جو عنوان تھے وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے تو مجھے یہی مار دیا جائے گا، یہی مجھے مار دیا جائے گا، کوفہ پہنچنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ تب 2 مسئلہ سامنے تھا، یا تو جان چلی جائے اور شبر جو ہے لشکر کے سپہ سالار ہو جائے، یا تو پھر جا کر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے جنگ کرے، تو جاننے کے بعد پھر بھی وہ فیصلہ کر سکتا، جان چلی جائے تو کیا کرنا، چلی جائے گا، لیکن نہیں۔ اب 2 مسئلے میں پھنس گیا۔ شروع میں اگر یہ فیصلہ کرتا، یعنی ایک انسان اگر شروع میں راہ حق کی طرف آنا چاہے تو وہ مسئلہ آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کئی منزلیں آگے بڑھ چکا ہو تو اب یہ مسئلہ سخت سے سختر ہوتا چلا جائے گا۔ جو عام طور سے گمان کرتے نہیں کہ بہت زندگی بچی ہوئی ہے، آ جائیں گے، آسانی سے آ جائیں گے، بہت ہی آسانی سے، نہیں ہے، اتنی آسان بات نہیں رہ جاتی۔ جو آسانی شروع میں رہتی ہے، جو آسانی پلٹنے کے لیے شروع میں ہوتی ہے، وہ آسانی بعد میں نہیں رہ جاتی، وہ مرحلہ اتنا آسان پھر نہیں رہ جاتا۔
تو بات ختم ہو گئی تھی. تو ہمارے صاحب نے اعلان کر دیا جنگ کا. جب یہ لشکر حرکت کرنے لگا تو امام حسین السلام نے اور فضل عباس کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے جملہ فرمایا کہ ارکب بنفسی انت ارکب بنفسی انت یا اخی. یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر ابوالفضل عباس کے لیے دنیا میں کوئی بھی ایک فضیلت نہ بیان کی گئی ہوتی اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، کسی بھی فضیلت کا علم نہ ہوتا، صرف یہی ایک جملہ حسین ابن علی کا ہوتا تو کافی تھا. کیا امام نے فرمایا ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھیا میری جان تم پہ قربان ہو، گھوڑے کے سوار ہو جائے. اللہ اکبر. بنفسی انت، دو بار یہ کربلا کے واقعے ملتا ہے. امام ہم ایسے کچھ بھی باتیں کرتے رہے جی تو کسی کے لیے، امام نہیں اس طرح کسی کے لیے بات کرتے میری جان تم پہ قربان. اللہ اکبر. ام الرحیم کا لال میرے بھائی کہہ رہے تھے مسائل دلانے والے پاس کو پڑھ لو، تو مسائل تو پہلے پڑھ دیا ہے، دوسری تاریخ کو شاید پڑھ دیا تھا، شاید مسائل نہیں پڑھو، لیکن اس جملے کو محسوس کر سکے تو کریں حضرت کہ حسین ابن علی ابوالفضل عباس سے فرماتے ہیں ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھیا میری جان تم پہ قربان ہو، گھوڑے پہ سوار ہو، حتی ترقاہم وتقول لهم ما لکم وما بدا لکم وتسألهم عما جاء بہم. اور دیکھیں یہ میں حوالہ نہیں دے دوں چونکہ اتنا بڑا جملہ ہے ممکن ہے آپ بھی تھوڑا سوچنے میں مجبور ہوں، تو اس میں حوالے بہت زیادہ ہیں. یہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی الارشاد میں ہے، دوسری جلد میں، الفتوح میں ہے، تاریخ طبری میں ہے، الکامل تاریخ میں ہے، لحوف میں ہے، مختلف خوارزمی میں ہے، عالم الورا میں ہے، انصاف الاشراف میں ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، تجارب الامم میں ہے، مناقب شہر ابن شہر ابن عاشور میں ہے، سیر عالم الورا میں. یہ 12-13 کتابیں جو اہم کتابیں ہیں، کچھ مقتل کی کچھ تاریخ کی. امام فرماتے ہیں صفحے بھی ہے، صفحے پڑھنے لگیں گے دیر ہو جائے گی، تو جس کو چاہیے ہوگا تو دے لیں گے. میرے بھیا اے میرے بھیا گھوڑے کے سوار دیکھو یہ کیا چاہتے ہیں، جا کے ان سے ملو. اور اس کے بعد امام کے یہ جملہ ارجع الیہم فإن استطعت ان تؤخرهم من الغدوہ. اے میرے بھیا اگر تیرے لیے ممکن ہو، اگر اے میرے بھیا اگر تمہاری استطاعت میں یہ ہو کہ تم اس جنگ کو روک سکو. چلتے ہوئے لشکر کو روکنا معمولی مسئلہ نہیں ہے نا. ایک لشکر میں 30,000 کا لشکر ہو اور وہ تھوڑے سے لشکر کے سامنے 72 لوگوں کے سامنے یا 72 سے چند لوگوں زیادہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہو لڑنے کے لیے، پورے گھمنڈ میں پورے غرور میں جنگ کرنے کے لیے، اس کو روکنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ایک گھر میں بیوی غصہ کرنے لگتی ہے، شوہر غصے میں آ جاتا ہے تو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. روک کے دکھائے ذرا، پھر روکنا تو دور کی بات ہے، پھر خود بھی غصے میں آ جاتا ہے، پھر دو غصہ ٹکرا کے پھر ڈبل غصہ ہو جاتا ہے. پھر ڈبل غصے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈبل غصے کے نتیجے میں تباہی ہوگی نا. کہ لوگ کہتے ہیں ہاں نیت کا جواب ہم نے بھی پتھر سے دیا، یہاں بھی یہی مسئلہ، غلط محاورہ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے. نہیں، ایک فلاں نے میرے ساتھ برائی کی تو میں نے اس کے ساتھ برائی کیا، اس نے یہ کہا تو میں نے یہ کہا. جب برے کے ساتھ برا کیا ڈبل برائی ہوگی نا. ڈبل برائی سے گھر کیسے چلے گا اور ڈبل برائی سے معاشرہ کیسے چلے گا؟ پھر اس کے اوپر اور بھی برائیاں بڑھتی گئی، پھر ڈبل پھر جو ہے اسی اعتبار سے بڑھتی چلی گئی. ایسے معاشرہ کیسے چلے گا؟ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ایک غصہ نہیں روکا جا سکتا، اپنا غصہ نہیں روک سکتا انسان. کمزور لوگ اپنا غصہ نہیں روک سکتے، اور چند لمحوں کا غصہ نہ روک کر سالوں کے لیے گھر کو تباہ کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تو آسان کام تھوڑی نہیں. جنگ کرنے والے لشکر کو، ایسے باطل لشکر کو، ایسے ظالم لشکر کو، ایسے درندے لشکر کو روکنے کی ذمہ داری کسے دے امام حسین اسلام؟ تو میرا بھیا عباس تم جاؤ. عباس سے اس لیے نہیں آئے تھے کہ جنگ کریں گے،
ابوالفضل عباس صرف اس کام کے لیے نہیں تھے کہ تلوار بہت اچھی چلاتے ہیں، نہیں، چلتے ہوئے لشکر کو جا کے روکنا بھی ابوالفضل عباس ہی کا کام ہے۔ تو اے میرے بھیا اگر تم یہ روک سکتے ہو تو جاؤ، ان تؤخرهم الى الغدوہ، الى الغدوہ، جا کے صبح تک اس جنگ کو روکو، وتدفعهم ان العشیہ، اور آج کی رات، اس رات کے لیے ان کو ہم سے دور رکھو۔ امام شہادت سے نہیں ڈر رہے ہیں، لیکن کیوں؟ اس کی وجہ امام بتاتے ہیں۔ وجوہات اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ یہ جو امام خود بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری وجہ اور نہیں ہو سکتی، ہاں اور بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ امام یہ فرماتے ہیں اس لیے کہ لعلنا نصلی لربنا اللیلہ، تاکہ آج کی رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھو۔ تو نماز تو ہمیشہ پڑھتے تھے، حسین بن علی سے بہتر نماز کون پڑھے گا؟ پچھلے 56 سالوں میں امام علیہ السلام، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی نمازیں پڑھی ہیں؟ کون سی زمین ہے جس نے وہ سجدے دیکھے تھے جو حسین بن علی نے پہلے سجدے کیے؟ تو نمازیں تو ہمیشہ پڑھی ہے۔ امام تو ہماری طرح سے نہیں ہے کہ موبائل دیکھ کے بھی سو جائیں تھک کے، امام تو نمازیں پڑھتے رہے۔ لیکن آج کی رات، اے میرے بھیا، آج کی رات جب یہ معلوم ہے کہ اب یہ آخری رات ہے، تو آج کی رات کی عبادت اور یہی نہیں، نصلی لربنا اللیلہ وندعوہ ونستغفرہ، اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں میں دعا کروں، یعنی اپنے رب کو میں پکاروں۔ تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم کچھ مانگتے ہیں، مولانا نے بھی نواز جمعہ کے خطبے میں بیان کیا تھا، مانگنا اور ہے اور پکارنا اور ہے۔ ہم جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہی اس وقت ہے جب مجھے کچھ مانگنا ہوتا ہے، مانگنے کے لیے صرف جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا وہ بھی اچھا ہے، اللہ ہی کی بارگاہ میں مانگے، لیکن صرف مانگنے کے لیے نہیں جائے بلکہ اس کو پکارنے کے لیے بھی جائے۔ کچھ بھی نہ مانگنا ہو تو بھی پکارے، تو بھی اس سے رابطہ رکھے۔ جیسے وہ نالائق بچے باپ کے پاس اسی وقت آتے ہیں جب انہیں جیب سے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اچھے بچے آ کے ماں کے پاس، باپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ماں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان پر نظر کرتے ہیں کہ جو ماں باپ کی طرف رحمت سے نگاہ کرے تو ایک مقبول حج کے برابر ہے۔ نارمل حج نہیں، مقبول حج، ایسا حج جو قبول ہے، لازمی طور پر قبول ہے اگر رحمت کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھے۔ لیکن جو بچے نالائق ہوتے ہیں وہ بہت پیسہ لینے آتے ہیں، پیسہ نہیں دیا تو پھر لڑتے ہیں، پھر جھگڑتے ہیں، توہین کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، پھر کچھ بیچنے میں مجبور کرتے ہیں، پھر انہیں کسی نہ کسی پریشانی میں ڈال کے بہرحال ہماری ضرورت پوری ہونا ہے۔ تو کس لیے آتے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ مانگنے آتے ہیں صرف۔ ویسے نالائق بندے اللہ کی بارگاہ میں صرف مانگنے آتے ہیں کہ اب تو پھنس گئے، اب کیا کریں گے، اب تو کشتی ڈوب رہی ہے تو کیا کریں گے، اب تو ساری تکلیف میں پڑ گئے تو کس سے مانگے؟ جس سے مانگا سب تو بیکار گیا، تو اللہ ہی سے مانگ لے بھائی۔ تو مانگنا اور ہے، پکارنا اور ہے، اللہ کو پکارنا۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ سے کچھ مانگنے آیا ہوں کہ کل میں شہید ہو جاؤں لیکن میرے بچے بچ جائیں، نہ۔ میں بار بار جمال کربلا کے لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، لیکن آپ خود محسوس کریں جمال کربلا اسی میں چھپا ہوا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے 2 دن کی پیاس تو گزر گئی ہے، تو 1 دن پیاسے اور کیوں رہے؟ جب یہ طے ہے کہ کل شہید ہو جانا ہے تو 1 شب اور 1 دن کی پیاس کیوں؟ اور جنگ کرے شہید ہو جائے۔ لیکن اگر جنگ کر کے شہید ہو جاتے تو کربلا اتنی حسین نہ بن پاتی، دردناک تو رہتی، مصیبت تو رہتی، لیکن کربلا اتنی حسین نہ بن پاتی۔ پھر شب عاشور کہاں ملتا؟ شب عاشور کا حسن کہاں ملتا؟ شب عاشور کے کمالات کہاں دنیا دیکھتی؟ بشریت محروم رہ جاتی شب عاشور کے حسن سے، جو ہمارے ساتھ کا لشکر نہیں دیکھ رہا تھا لیکن جناب زینب دیکھ رہی تھی ہر لمحے۔ کبھی عباس کے خیمے میں جا کے دیکھ رہی تھی، کبھی اپنے بھیا کے خیمے میں جا کے دیکھ رہی تھی۔
کبھی اکبر کے خیمے میں جا کے دیکھ رہی تھی، کبھی ان ماؤں کے خیمے میں جا کے دیکھ رہی تھی جو مائیں بار بار اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تیار ہو، آمادہ ہو، عبادت کر لو، آخری شب ہے، کل شہید ہونا ہے، پہلے قربانی دینا، سب سے پہلے قربانی دینا، دیکھو اکبر سے پہلے قربانی دینا، دیکھو اصحاب کو نہیں جانے دینا، وہ ہمارے مہمان ہے، پہلے تم قربانی دینا۔ یہ جمال کہاں ملتا؟ یہ جمال شب عاشور کہاں ملتی؟ اور وہ جمال جو امام فرما رہے ہیں کہ لعلنا نصلی لربنا اللیلہ وندعوہ ونستغفرہ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اسے پکارو، کچھ مانگنا نہیں ہے لیکن اسے پکارو، آخری شب میں اس کی بارگاہ میں دعا کرو، استغفار کرو۔ اب وقت نہیں میں وضاحت کروں گی، امام کا استغفار ہم جیسے گنہگاروں کا استغفار نہیں ہوتا، امام کا استغفار بھی معصوم کا استغفار ہوتا ہے۔ معصوم کا استغفار اور گنہگاروں کا استغفار ایک جیسا نہیں ہوتا، پہلے کبھی وضاحت کی بھی گئی ہوگی، ابھی وقت نہیں ہے صرف، لیکن دعائیں تو بڑی پڑی ہیں، یہ کہہ کے گزر جانا کہ نہیں یہ تو ہم تو سکھانے کے لیے کر رہے تھے، جو سکھانے کے لیے کر رہے تھے آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے تھے، یہ رو بھی رہے تھے، یہ دل کیوں تڑپ رہے تھے؟ یہ تو آسان کرنے کے لیے ہے کہ لوگوں کو نہ خود سمجھے نہ دوسروں کو سمجھا سکتے تھے، یہ کہہ کے ٹال دو کہ ہاں یہ تو ہمیں سکھانے کے لیے کر رہے، سکھانے کے لیے اس قدر تڑپ رہے تھے کہ چہرے سے نہیں، آنکھوں سے نہیں، تاڑی سے آنسو گر رہے تھے، آنسو کے قطرات گر رہے تھے، کوئی روڈ پہ لے کر رہے تھے معاذ اللہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ اس کی بارگاہ میں صرف گناہوں سے استغفار نہیں کیا جاتا ہے، تو جو ہمارے فَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي قَدْ أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ، کیونکہ میرا پروردگار جانتا ہے کہ مجھے عشق ہے اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے سے اور نماز کی طرح حاضر ہونے سے، عشق ہے حسین ابن علی کو، عشق ہے۔ ہم اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا مومن سمجھ لیں، یہ چل نہیں معلوم دلی میں یہ جملہ کہا ہے کہ نماز کے بغیر بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے، لیکن ہاں ہماری خطابت میں ہو سکتا ہے، حسین ابن علی کے دین میں تو نہیں ہو سکتا، اہل بیت کے دین میں ممکن ہی نہیں ہے، رسول اللہ کے دین میں تصور ہی نہیں ہے کہ نماز کے بغیر بھی کوئی مومن ہو جائے، لیکن زور خطابت کے دین میں یہ ہو سکتا ہے کہ نماز بھی نہ ہو تو بھی مومن ہو، بد کردار ہو تو بھی مومن ہو، بد اخلاق ہو تو بھی مومن ہو، گھر کو تباہ کر رہا ہو تو بھی مومن ہو، گناہ پہ گناہ کر رہا ہو تو بھی مومن ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ میرا رب جانتا ہے کہ انی احب الصلاۃ لہ وتلاوۃ کتابہ والدعاء والاستغفار، میرا رب جانتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کو محبوب رکھتا ہوں، عشق ہے، ثواب کے لیے نہیں، عشق ہے، ثواب کے لیے پڑھنا اور ہے اور محبت کے لیے پڑھنا اور ہے، عشق کے لیے پڑھنا اور ہے، ثواب کے لیے اور گناہوں سے عذاب سے بچنے کے لیے استغفار کرنا اور ہے، اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عشق کی بنیاد پر استغفار کرنا یہ اور ہے۔ اور دعا کو جو ہے میں عاشق ہوں۔ جی ہاں، اب چند جملے آپ کی خدمت میں بہت آخر میں چلے جاتے ہیں، بیچ کے بھی اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے کہ وہ جمال جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عاشورہ میں دیکھا تھا، تو بیوی نے تو عاشور کا جمال دیکھا تھا، اور 12 محرم کو جا کے بتایا کہ ہم نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، حسن کے سوا، بیوٹی کے سوا ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، ما رأیت الا جمیلا۔ لیکن وہی جمال تو پھر جناب زینب کی زندگی میں ہر لمحے میں نظر آ رہا ہے۔ بیوی اپنے لیے بات نہیں کر رہی، اپنے لیے نہیں فرما رہی، اور یہ طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے باتیں نہیں کرتے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے باتیں کرتے ہیں، لیکن بالکل وہی جمال جو جناب زینب
عاشور اور شب عاشور میں حسین ابن علی کی زندگی میں اور اصحاب حسین ابن علی کی زندگی میں دیکھ رہی تھی، وہی جمال پوری تاریخ میں کوفہ سے لے کے شام کے ہر منظر میں دیکھ، لیکن کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر جس بنیاد پر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی زندگی۔ تو جب یزید کے سامنے بی بی آگے کھڑی ہوئی، مسجد تھی، ابھی بھی مسجد ہے، وہ دربار تو نہیں رہا، مسجد ابھی ہے، شام کی مسجد، اور اس میں اس طرح کے شامی لوگ آتے رہتے ہیں۔ کبھی ابو بکر بغدادی بھی آیا تھا یزید کا نمائندہ بن کے، ابھی جو ہے جولانی اور غلامی بھی آیا یزید کا نمائندہ بن کے، یزیدوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی مسجد میں اسیروں کو لا کر اس جگہ کھڑا کیا گیا کہ جہاں پہ اسیروں کے لیے جگہ تھی، اور وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، میں سے چند جملے پڑھتا ہوں۔ یہ خطبہ جو ہے بیوی کا، یہ خطبہ یہ کوفے کے خطبے سے بھی زیادہ بڑا ہے، جو شام کا خطبہ ہے جناب زینب کا۔ تو شروع کے چند جملے اور آخر کے چند جملے، کہ شاید بیچ کے جملے آپ انشاءاللہ خود پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں۔ فرماتی ہیں: الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، صدق اللہ سبحانہ كذلك يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ جس طرح جناب زہرا کا خطبہ فدق پورا آیتوں سے بھرا ہوا ہے، اسی طریقے سے جناب زینب کا یہ خطبہ بھی سراسر آیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بیوی نے پہلے تو اللہ کی حمد کی، اور یہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ کوئی رسمی حمد نہیں ہے، یہ کوئی یوں نہیں جیسے مولوی آ کر مجلس پڑھنی ہوئی تو خطبہ پڑھتا ہے کہتا الحمدللہ، متوجہ بھی نہیں ہوتا کہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ یہ جیسے ہم نمازیں پڑھتے کہتے ہیں الحمدللہ، اور توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ، توجہ بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے استاد ہیں، یہی میری خبر ہے، خدا رحمت فرمایا، مرحوم محمد شاکر نقوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے کسی نے آ کے کہا، یہی نہیں خبر ہے نا، اسی لیے اللہ فرمائے، جی خدا رحمت فرمائے، بہت لطف ہے ان کا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ دیکھیں یہ نماز میں جو ہے، نماز میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں، بہت زیادہ طرح طرح کے خیال آتے ہیں، یہ سب کی مشکل ہے کہ نماز میں بہت سارے ایسے خیالات تو کبھی بھی نہیں آتے اور نماز میں آ جاتے ہیں۔ پھر نماز ختم ہونے کے بعد شروع کرتے ہیں، ہاں مجھے نماز نہیں آئی، یہ بات بھول گیا تھا، یہ بات بھول گیا، یہ بھی یاد آ گیا، یہ بھی یاد آ گیا، ذہن کو سکون ہو جاتا ہے نماز میں، تو ساری چیزیں اچھے سے یاد آتی ہیں۔ میں نعرہ نہیں کر رہا ہوں، ہمیں بھی یاد آتا ہے، آپ کو بھی یاد آتا ہے۔ ہاں اسے کم کیا جا سکتا ہے۔ کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جملے انسان پڑھ رہا ہے اس کے معنی کی طرف متوجہ ہوگی، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب معنی کی طرف متوجہ ہوگا تو ساری توجہ جب معنی کی طرف ہوگی تو ایک ساتھ دو چیزیں ذہن میں نہیں چل رہی ہوگی، ذہن میں ایک ہی چیز ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو استاد بزرگوار سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں اتنے سارے خیالات آتے ہیں تو کیا کریں؟ اب انہوں نے اس کو نیا رکھ دیا، کبھی نماز پڑھتے ہو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے پڑھنے والی نماز میں دنیا کے اتنے سارے خیالات آتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی نماز میں دنیا کے اتنے جب خیالات آتے ہیں، اتنی دنیا یاد آتی ہے، تو جب تم دنیا کا کام کرو تو وہاں بھی اللہ کو یاد کرو نا، بدلا ہو جائے گا۔ صحیح ہے یا نہیں؟ منطقی بات ہے یا نہیں؟ بہت خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ کے کام میں اتنی دنیا یاد آتی ہے تو دنیا والے کام میں اللہ کو یاد نہیں آتی۔ اگر دنیا والے کام میں اللہ یاد آنے لگے تو اپنی زندگی کے خوب کا جمال بھی نظر آنے لگے، پھر اپنے کام میں بھی جمال نظر آنے لگے، حسن دیکھنے لگے انسان۔ ابھی تمہیں کربلا کا جمال بتانا مشکل ہو رہا ہے کہ سمجھے کیسے لوگ، کیونکہ پریکٹس ہی نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں الہی منظر دیکھا ہی نہیں ہے، وہ جمال دیکھا ہی نہیں، تو کربلا کا جمال کیسے دیکھ پائیں۔ لیکن اگر اپنی زندگیوں میں، اپنے دنیا کے کام میں اگر اللہ یاد آنے لگے تو جمال دکھنے لگے گا، تو کربلا کا جمال سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو جناب زینب اتنی مصیبت میں، یعنی سارے مرحلے طے ہو گئے، کوفہ طے ہو گیا تھا، کوفے کا بازار طے ہو گیا تھا، 2400 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا تھا، وہ سارے درد کے مرحلے طے ہو گئے تھے، زندہ شام کے دربار میں آ کر دروازے پہ روکا گیا تو وہ طے ہو چکا تھا، بازار سے گزارا گیا تو طے ہو چکا تھا، لوگ پتھر مار رہے تھے، خاک ڈال رہے تھے، یہ سارے مرحلے طے ہو چکے تھے۔
ان مرحلوں سے گزر کے بیوی آئی ہے کہ الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اتنی منزلوں سے گزر کے ایک بیوی اپنی گفتگو کا آغاز کرے الحمدللہ. اور یہ الحمدللہ ہمارے الحمدللہ جیسے نہیں، ہرگز نہیں. ابھی بات کے جملے اگر پڑھ سکوں اسی کو آج مسائل سمجھیں گے، پھر میں مسائل پڑھنے کے وقت نہیں رہ جائے گا زیادہ. یہ بات والے جملے اگر سنیں گے کس طرح سے بیوی کہے گا الحمدللہ، صدق اللہ، سبحان اللہ نے کتنی اچھی بات کہی. کیا کہ وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، الذین ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، جنہوں نے برائیوں سے اپنے آپ کو بھر دیا، برائیاں کر کے. سامنے یزید بیٹھا، اب یزید سے زیادہ برا کون ہے؟ مخاطب یزید ہی ہے. ساری برائیوں کی نسبت یزید کی طرف دی جا رہی ہے. ان کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار. اور سب سے بڑی آیت کا انکار تو یہی ہے حسین ابن علی کا انکار. حسین ابن علی کا سر سامنے رکھا ہوا ہے. اتنی بڑی آیت کا انکار اور کیا ہو سکتا ہے؟ حسین اس لیے ہے کہ سر ان کے سامنے نظروں کے سامنے رکھا ہو. ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستهزئون، اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ابن زیاد نے بھی چھڑی رکھی ہوئی تھی، یزید ملعون نے بھی چھڑی رکھی ہوئی تھی. چھڑی سے حسین ابن علی کے دانتوں کو چھوڑی. حسین کا ہاتھ خوبصورت، اللہ کی نشانی، آیات الہی کے اس طرح سے مذاق اڑا رہا تھا. اور اس کے بعد کہا اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار السماء اقطار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاسرى. اے یزید تو نے میرے لیے زمین کو تنگ کر دیا ہے، آسمان کو تنگ کر. کیا سمجھتا ہے تمہیں اس طرح سے کشاں کشاں اسیر کر کے ہمیں لا رہا ہے؟ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے ہم معاذ اللہ رسوا ہو گئے، ہم اسیر ہو کے آئے ہیں تو ہم رسوا ہو گئے، تجھے بڑی عزت مل گئی ہے. اللہ، تجھ کو بڑی عزت مل گئی، تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہاں نیچے کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا انا بنا ہوا نہ آ گئی؟ اس میں ہماری توہین ہو رہی ہے. اور بکا علیہ کرامت، اور تجھے کرامت و عزت مل گئی ہے. وَأَنَّ ذَلِكَ لِعَدَمِ خَطْرِكَ فَإِنَّ فَشَمَخْتَ بِعَنْفِكَ وَنَظَرْتَ فِي أَنْفِكَ. تو نے اپنی ناک کھلائی ہوئی ہے، نہیں وہ آ رہا ہے، غرور سے بیٹھا ہوا ہے، تکبر سے بیٹھا ہوا ہے. اہل بیت رسول اللہ کو یہاں لا کے تو تکبر سے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو تو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر. اور یہ چند جملے فرمانے کے بعد بھی فرماتی محلہ، تھوڑا ٹھہر جا، تھوڑا ٹھہر، اتنی جلدی نہ کر، اتنی جلدی تو مجھے رسوا نہ سمجھ، اور اتنی جلدی تم مغرور نہ ہو جا. اور یہی پر بی بی نے وہ آیت پڑھی جو آیت چلیے پرسوں پڑھی آپ کے سامنے کہ بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. کافر یہ گمان نہ کرے کہ اسے مہلت دی گئی ہے تو اس کے لیے خیر ہے، یہ تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے مہلت دی گئی ہے، یہ اسے رسوا کرنے کے لیے مہلت دی گئی ہے، یہ اس کے سارے ظلم و ستم کو جان لینے کے لیے مہلت دی گئی ہے. کافروں اور ظالموں کو اگر مہلت دی جا رہی ہے تو مہلت ہرگز ان کے لیے خیر نہیں ہے. اگر مہلت نہ ملتی تو بہتر تھا، ان کے لیے بہتر تھا. اور یہ مسئلہ صرف وہی پہ نہیں ہے، اس آیت سے ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں اگر گناہوں کے بعد، ظلم کے بعد، جرم کے بعد، تکلیف پہنچانے کے بعد، ہر گناہ کرنے کے بعد اگر ہمیں اللہ مہلت بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، دولت بھی دے رہا ہے، نعمتیں بھی دے رہا ہے، تو یہ آیت وہاں بھی آ رہی ہے اگر مہلت کے لیے تو خیر نہ سمجھو، یہ مہلت تمہیں اور زیادہ عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے دی جائے. مہلت دی گئی. اللہ اکبر. ایک جو اور پڑھ لیں آخر میں رجا من القبل یبن الطلقاء تخدیرک حرائرک واماءک وسوقک بنات رسول اللہ یبن الطلقاء. یبن الطلقاء یعنی اے غلام جس کو آزاد کیا گیا ہے. یہ بار بار جملہ ہے کہ فتح مکہ میں یہ غلام بن گئے تھے، فتح مکہ کے بعد یہ غلام تھے، پوری نسل غلام تھی بنی امیہ کی، لیکن رسول اللہ نے کہا انتم الطلقاء، جاؤ ٹھیک ہے تمہیں میں نے آزاد کر دیا. تو یہ ابن الطلقاء یہ لفظ آتا ہے یعنی
ایسے غلام جنہیں آزاد کیا گیا ہو، تو فرمایا امن العدل ابن الطلقاء، اے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے فرزند، کیا یہ عدل ہے کہ تخدیر کا حرائر کا اما کا کہ تیری عورتیں اور تیری کلیزیں پردے میں بیٹھی ہوں؟ کیا یہ عدل ہے؟ وصول کو کیا بناتے رسول اللہ، اور رسول اللہ کی بیٹیاں اس طرح سے بازاروں اور درباروں میں پھرائی جا رہی، یہ عدل ہے؟ زینب نے یہ جملہ فرمایا، وصول کو کیا بناتے رسول اللہ سبایا کیا ہتکتا سترہن آبتیتا وجوہن، کہ جن کے حتک حرمت تو تھی اور ان کے چہروں کو ظاہر کر دیا۔ اہل بیت کے چہرے اس طرح نامحرموں میں ظاہر ہوتے تھے۔ یہی ہے، مقاتل میں صرف چہرے کی بات ہے، اس سے بڑھ کے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بعض ذاکرین میں اتنی جرأت ہے کہ وہ آگے بڑھ کے کہہ سکتے ہو، لیکن کسی بھی مقتل میں نہیں ہے۔ مقتل میں جتنا ہے وہ یہ کہ بیویوں کے چہرے کھلے ہوئے تھے، چند جگہوں پہ جو بات ہے صرف چہرے کی بات ہے، اور اہل بیت کی عورتیں ہماری عورتوں کی طرح سے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب زہرا وہ ہے کہ جو آخری زندگی میں سے اس لیے فکر مند ہے کہ جب میری شہادت کے بعد میرا جنازہ جب تخت پہ اٹھایا جائے گا، کفن میں چھپا ہوگا، رات کی وصیت تو بیوی نے خود ہی کی تھی کہ میرا جنازہ رات میں اٹھے، لیکن رات میں بھی عام مجمع بھی نہ ہو، صرف 10-12 لوگ خاص لوگ ہوں، لیکن اگر رات میں بھی میرا جنازہ اٹھے تو جناب زہرا کو گوارا نہیں تھا کہ پورا ڈھکا ہوا جنازہ اس طرح اٹھے کہ بہرحال جنازہ محسوس ہو رہا ہو، بیوی کا جنازہ محسوس ہو رہا ہو۔ جناب زہرا فکر مند تھی، تو اسما بنت امیس نے کہا بیوی ہم نے افریقہ میں دیکھا کہ وہاں تابوت بنایا جاتا ہے، تو میں آپ کے لیے تابوت بنا دوں؟ تو جب تابوت بنایا تو بیوی رسول اللہ کی وفات کے بعد پہلی بار مسکرائی ہے کہ نہیں اب میرا جنازہ اس طرح نہیں دکھے گا۔ کیا ہے بیت مخدرات عصمت عزیز، کہ یزید تو رسول اللہ کی بیٹیوں کے چہرے اس طرح کھلے ہوئے دربار میں لایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد چند جملے آخر بھی پڑھتے ہیں اور اسی کو آپ تصحیح واسطہ فَإِلَيْكَ اللَّهُ فَالْعَجَبُ كُلَّ الْعَجَبِ لِقَتْلِ حِزْبِ اللَّهِ الْعُجَبَاءِ كَحِزْبِ الشَّيْطَانِ الطَّلَقَاءِ۔ پھر بھی لکھا اسی خطبے میں یہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو ایک شہر کے ایم ایل اے کو دیکھ کے بھی ڈرنے لگتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں، وزیر کو دیکھ کے لرز جاتے ہیں، دور سے بیٹھے بیٹھے ظالموں کو دیکھ کے یہاں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک حق کی بات نہیں کہہ پاتے۔ یہ وہ نہیں سمجھ سکتے، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو حق کی آواز ظالموں کے سامنے بلند کر سکتے ہیں۔ تو جناب زینب یزید کے سامنے پھر کہہ رہی ہیں کہ العجب فالعجب کل العجب، یہ کتنے تعجب کی بات ہے، اس سے بڑھ کے تعجب اور کیا ہوا کہ لِقَتْلِ حِزْبِ اللَّهِ الْعُجَبَاءِ بِحِزْبِ الشَّيْطَانِ الطَّلَقَاءِ، کہ اللہ کے لشکر کو جو نجبا تھے، جو نجیب تھے، جو پاک و پاکیزہ تھے، انہیں آزاد کیے ہوئے شیطان کے غلاموں کے ذریعے سے قتل کیا گیا۔ یہ یزید کے سامنے بھی فرما رہی ہیں کہ کتنے عجب کی بات ہے۔ فَهَٰذِهِ أَيْدِي تَنْتِفُ مِنْ دِمَائِنَا وَالْأَفْوَاهُ تَتَحَلَّقُ مِنْ لَحُومِنَا، تمہارے ہاتھ ہمارے خون سے سنے ہوئے ہیں، تمہارے جوڑوں میں ہمارے گوشت ہیں۔ وَتِلْكَ الْجُثُثُ الطَّوَاهِرَةُ الزَّوَاكِيَ تَنْتَابُهَا الْأَوَاصِلُ وَتُعَفِّرُهَا أُمَّهَاتُ الْفَرَائِضِ وَلَئِنِ اتَّخَذْتَ۔ اب آخر میں یہ چند جملے تو یہ تھوڑا مشکل مرحلے بھی ہیں جو آخر میں بھی فرماتی ہے فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ۔ ان سارے حالات میں بھی ہماری جتنی بھی باتیں ہیں وہ ہمارے پروردگار سے، ہمارا رب ہمارے پروردگار سے، ہماری شکوہ اور شکایت بھی کسی سے شکوہ نہیں، کسی سے نہیں ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ، اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ تاریخی جملہ فرمایا کہ فَقِدْ كَيْدَكَ وَاسْعَ سَعْيَكَ وَنَاصِبْ جَهْدَكَ۔ اے یزید تجھے جتنی بھی کوشش کرنی ہے کر لے، جتنا بھی تجھے محنت کرنی ہے کر لے، جتنا بھی تجھے قید و مکر و فریب کرنا ہے وہ سب کچھ تو کر لے،
لیکن فواللہ یہ حسن ہے، یہ حسن ہے جو جناب زینب وہاں دیکھ رہی تھی. فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک عمدنا ولا ترحد عنک عارحا. اے یزید تو جتنا بھی مکر و فریب کر لے، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. اللہ کی ہمارے اسیر بنا کے لایا ہے، تو اللہ کی قسم لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا. ولا تمیت وحینا، ہماری وحی کو تو مار نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا. ولا تدرک عمدنا، تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ولا ترخف عنا آرا، اور کبھی بھی وہ ذلت جو میری وجہ سے تجھے ملنے والی ہے اس سے کبھی تجھے رخصت ملنے والی ہے. تیری ذلت ہمیشہ دائمی ہے. فہل رائک الا فرد وایامک الا عدد، تیری رائے کی حیثیت کیا ہے؟ تیرے دن کتنے بچے ہوئے؟ کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے. یزید بالکل جوان تھا، 30-32 سال کا، لیکن تیرے دن نہیں بچے تھے. جناب زینب فرما رہی وہیں سامنے کہ کچھ نہیں بچا ہوا ہے تیرا. وجمعک الا بدر یوم ینادی المنادی، کہ اس دن جس دن تجھے یہ آواز، جس دن منادی یہ آواز دے گا الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر. دربار میں بیوی یزید کو کہہ رہی ہیں، قرآن کی آیت سے استفادہ کرتے الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، اور اس کے بعد پھر بیوی نے آخری جملہ کہا الحمدللہ رب العالمین. اس جملے سمجھیں کہ بیوی نے یوں ہی نہیں الحمدللہ کہا تھا، پھر آخر میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ جمال شام. جناب زینب نے حسین بن علی کی عاشور کا جمال بتایا تھا، یہ جناب زینب کے کردار کا جمال اور حسن ہے کہ الحمدللہ اس حالت میں، اس اسیری کی حالت میں بھی فرمائے الحمدللہ رب العالمین الذي ختم على اولنا بالسعادہ والمغفرہ والآخرنا بالشفاعة والرحمہ، جس نے ہمارے اول والوں کو، ہمارے پہلے والوں کو سعادت اور خوشبختی اور مغفرت کے ساتھ ان کا خاتمہ کیا، اور ہمارے آخر والوں کو شہادت اور رحمت کا درجہ اللہ نے عطا فرمایا. ونسأل اللہ ان یکمل لهم الثواب ویوجب لهم المزید ويحسن عليه الخلافة إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوکیل. اور ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی ہمارا بہترین وکیل ہے اور اللہ کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعطرته الطاهرین. پروردگار ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمیں عاشورہ اور عاشورہ کے عظیم کرداروں کو سمجھنے اور پہچاننے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے وہ گناہ جو اہل بیت سے قریب ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو عشق اہل بیت کے ساتھ اور راہ اہل بیت کا زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. مجاہدین حق کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. تیری راہ میں جو شہید ہوئے ہیں ایران، لبنان، یمن، مختلف سرزمینوں پر، فلسطین کے شہداء، ان سب کو درجات کے بلند فرما. پروردگار علماء حق، مراجع کرام، آیت اللہ سستانی، رہبر انقلاب کو طول عمر عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے حقیقی انسان قبول فرما. ربنا تقبل منا